کہ ادارے کی ایک عزت ہے، فوج کا ادارہ قربانیاں دے رہا ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت میں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی وہ قربانیاں دے کر ہمیں سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں اور اس ملک کی عوام کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی، اور یہ کہا کہ یہ غیر ضروری تھی۔ آپ گالیاں دیں، آپ ادارے کے خلاف کیمپین چلائیں، میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، جانور کہیں، اور ادارہ کوئی بات نہ کرے۔ آپ کے جو جی میں آئے، جب جی میں آئے، آپ بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اس کا جواب بھی نہ دے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے تسلیم کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، اور اس کے بدلے آپ نے سپاہ سالار کو کہا کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیں۔ کیا یہ آئینی مطالبہ تھا؟ یعنی بند کمرے میں جاتے ہیں تو ترلا منت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو میر جعفر اور میر صادق کی گردان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، میر جعفر میر صادق کا راگ الاپتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو۔ تو یہ کیا سیاسی عدم استحکام بچانے کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیں؟ کیا آپ ہی کی بقا سے اور آپ ہی کے اقتدار میں رہنے سے ملک کا سیاسی استحکام ہے؟ اور آپ نے بند کمرے میں جو یہ بات کی غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی، اور اس کے بدلے میں یہ سودے بازی ہے، یہ کاروبار ہے جو آپ نے کرنے کی کوشش کی۔ آج تک فوج کے مقدس ادارے کے ساتھ کسی شخص یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے سودے بازی، کاروبار یا بیوپار نہیں کیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جو بند کمرے میں سودے بازی کرتا ہے، جو بند کمرے میں بیوپار کرتا ہے، جو بند کمرے میں کاروبار کرتا ہے اور باہر نکل کے الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے سودے بازی کی، اور وہ وقت تھا کہ جب آپ ترلا منت کر کے ہمارے نوٹس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بجٹ پاس کروانے کے لیے اسمبلی میں حاضری، بجٹ تو بہت دور کی بات ہے، اسمبلی میں حاضری پوری کروانے کے لیے آپ منت کرتے تھے، اور پھر جب آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ فیل ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے، جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ آپ کے پولیٹیکل مینیجرز میں سے سب سے اعلیٰ پائے کے پولیٹیکل مینیجر تھے جو چیزوں کو مینیج کرتے تھے۔ علیم خان کے خلاف پرچہ ہم نے نہیں کروایا، نیب کا کیس ہم نے نہیں دیا۔ آپ نے اپنے سیاسی لوگوں کو ناراض کیا، اور جب سیاسی محاذ پر ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا تو تب آپ نے جا کے منت شروع کر دی کہ جس طرح پہلے آپ منت کر کے حاضری پوری کرواتے تھے، بجٹ سیشن میں ووٹنگ پوری کرواتے تھے، آپ نے کہا جی میرے ہاتھ جوڑے ہیں، مجھے بچا لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تو آپ کس قانون، قاعدے، ضابطے یا کس آئین کے تحت بند کمرے میں سودے بازی کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ کون سی آئینی ڈیمانڈ تھی؟ یہ کون سی آئین میں لکھا ہے کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کریں اور ساتھ کہیں کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دو، اور جب آپ کی بات پوری نہ ہو تو آپ کہیں کہ میر جعفر، میر صادق جانور، سب سے بڑے جانور آپ خود ہیں، کہ آپ کو اقتدار کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اپنے مفاد کے علاوہ اور اقتدار کی کرسی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ لاشوں کی سیاست آپ کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ لاشوں کی سیاست کی ہے، ہمیشہ ایک لاش ڈھونڈتے ہیں جو مل جائے جس پہ سیاست کی جائے۔ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ آپ کی سیاست ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لندن اور واشنگٹن جا کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بدنام نہیں کیا، آپ نے اس سے بدتر کام کیا ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی شہداء کے خلاف کیمپین نہیں چلائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کو مردہ تصور نہ کرو، یہ مفہوم ہے آیت کا کہ وہ زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور آپ نے یہ بھی قدر نہیں کی کہ شہداء نے اس ملک کی خاطر خون دیا، لائن آف ڈیوٹی میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، آپ نے ان باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ نے پوری سوشل میڈیا کیمپین چلائی شہداء کے خلاف۔ یہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ملک کی سالمیت کے لیے مر مٹنے والے، ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون دینے والوں کے خلاف کیمپین چلی ہو۔ آپ لندن واشنگٹن کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، واحد عمران نیازی کے سپانسرڈ لوگ ہیں، اس کی جماعت کے اراکین ہیں جو اس کی ہلہ شیری پر شہداء کو بھی نہیں بخشتے۔ بڑی ریسٹرینٹ شو کی گئی اس معاملے پر بھی، مگر آپ پھر بھی باز نہ آئے۔ آپ نے شہداء کے خون کے اوپر سیاست کی ہے۔ یہ دنیا کا بدترین فعل ہے، یہ دنیا کا مکروہ ترین فعل ہے کہ آپ شہداء کے خون کے اوپر، شہداء کی قربانیوں کے اوپر ان کا مذاق اڑائیں، ان پر طنز کریں، ان پر منفی پروپیگنڈا کریں۔ آپ کو شرم نہ آئی کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کی راہ تکتے ہیں کہ باپ کسی بارڈر پہ ہے، باپ کسی ایسے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، آپ کو کسی بوڑھی ماں کا خیال نہ آیا کہ جس کا لختے جگر خطرات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ خاکی وردی زیب تن کیے پاکستان کی سالمیت کی خاطر لڑ رہا ہے۔ آپ کو اس بیوہ کا خیال نہ آیا کہ جس کے خاوند نے سینے پر گولیاں کھا کے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کو ان کا خیال نہ آیا کہ جن کا ہیلی کاپٹر سیلابی امدادی سرگرمیوں میں کریش ہوتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے تھے۔ اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مکروہ فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بند کمروں میں آپ ڈیلے مانگتے پھرتے ہیں۔ بند کمروں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا آج شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے کہ ہم نے بند کمروں میں کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا۔ پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بند کمروں کی ملاقاتوں کو تسلیم کیا کہ آپ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں منت ترلا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بند کمرے میں غیر آئینی مطالبہ آپ نے کیا کہ ہمیں طریقے عدم اعتماد سے بچا لیجئے اور اس کے بدلے غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیجئے، یہ کس آئین میں درج ہے؟ آئین پاکستان میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بھی شک یا ایسا کوئی بھی آرٹیکل جس میں یہ بات درج ہو۔ یہ سودے بازی ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بیوپار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کے ادارے کے ساتھ کسی نے یہ کاروبار، بیوپار اور سودے بازی نہیں کی۔ اور آپ نے کہا ملک تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی استحکام جو ہے وہ آپ کے اقتدار میں رہنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اور یہ جو سودے بازی آپ کر رہے تھے تو باہر نکل کے میر جعفر اور میر صادق کی گردان کیوں تھی؟ باہر نکل کے نیوٹرل ہونے پہ، یعنی ایک ادارہ اگر نیوٹرل ہے تو اس کو کہنا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، پھر مذہب کو استعمال کرنا اور کہنا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ہمارا ساتھ دو گے تو یہ اچھائی ہے، ہمارے مخالفوں کا ساتھ دو گے تو یہ برائی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو۔ یہ کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ اکویٹ کریں؟ آپ سے بڑی بدی، آپ سے بڑی چلتی پھرتی برائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لاشوں پہ سیاست کرتا ہے، جو مردار کھاتا ہے، جس نے حرام کھایا ہے اس ملک میں، جس نے آٹا چینی سے لے کے BRT سے لے کے فورن فنڈنگ سے لے کے کوئی چیز نہیں چھوڑی
5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते हैं, 12 के मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, फिर कहते हैं चौकीदार चोरों के साथ मिल गए। उस चौकीदार को सलाम पेश करें जिसकी बदौलत आप भी महफूज हैं, हम भी महफूज हैं, मगर आपको शर्म आती नहीं है। आप एक मोहसिन कुश आदमी हैं, जिंदगी में जिस शख्स ने आपके साथ अच्छा सलूक किया है, आप पर एहसान किया है, आपने उसी की पीठ में छुरा घोंपा है, और आप समझते हैं कि यह आपका हक है कि आप पे जो एहसान करे आप उसके साथ जो मर्जी सलूक करें और कोई उफ तक ना करे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आई। भाई आप गालियों पे उतर आए हैं, उस इदारे को इतना हक नहीं है कि वो अपना दिफा कर सके। आप इतने बड़े बादशाह सलामत हैं, आप अपनी जान में इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप इतने बड़े शहंशाह हैं कि आप हमले करें, गालियां दें, कैंपेनें चलाएं, शुहदा की तजलील करें, सिपाही सालार के खिलाफ प्रोपेगेंडे करें, मगर आपके खिलाफ कोई उफ तक ना करे। और ये जो आपने आईनी मार्च आपने कहा है, आपकी अपनी पार्टी कह रही है ये खूनी मार्च है, आपका सेनेटर, आपकी पार्टी का रुकन, आपका तर्जुमान फैसल वाउडा ये कहता है कि इसमें लाशें गिरने वाली हैं, ये खूनी मार्च है, और आपकी पार्टी के लोग इस साजिश का हिस्सा हैं। आपने इंतजार किया अरशद शरीफ की शहादत के बाद इसका ऐलान किया लॉन्ग मार्च का, आपने इससे पहले क्यों ना किया? आपने जुम्मे को करना था। आपको वो लाश देखकर एक प्रोफेशनल सहाफी, एक कंपैशनेट इंसान, एक हमदर्दी रखने वाला इंसान, एक ऐसा शख्स जिसने बहुत सारे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए और अपनी पेशा वराना सलाहियतों के जरिए, आपने जिस दिन उसकी डेड बॉडी का पता लगा उसी दिन सब्र कर लेते। जुम्मे का कहा था ना, आपने अपने मुंह से कहा था कि मैं जुम्मे वाले दिन ऐलान करूंगा, मगर बेसब्री इतनी थी कि जैसे ही उसकी लाश का पता लगा शहीद की, आपने साथ ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। यह कोई हकीकी आजादी नहीं है, यह खूनी मार्च है। 25 मई को भी हमने देखा था कि कमाल नामी कांस्टेबल को लाहौर में शहीद किया गया, आपके ओहदेदार ने ही उसके सीने में गोली उतारी थी। पूछे उसके 4 छोटे छोटे बिलकते बच्चों से कि वो किस हाल में। अभी भी हमारे पास इतलात है कि आप असले से लेस आ रहे हैं और आपके लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि जी हमें खून दरकार है, हमें कुर्बानी दरकार है। आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने कब्रें खो दी, आपने इस्मतुल्लाह जुनेजो नामी एसपी की दुर्गत बनाई। आप अभी भी चाहते हैं कि लाशें गिरे और आप ये खूनी मार्च करना चाहते हैं। ये खूनी मार्च है, ये बिल्कुल हकीकी आजादी मार्च नहीं है। पूरी कौम ने इस बात को देखा और आज साइफर का भी जनाजा निकल गया। साइफर के हवाले से आप कहते हैं कि खत लिखा है सदर पाकिस्तान ने, जो आजम खान इन्वेस्टिगेशन में आके बातें बता रहा है, आजम खान से जो सवालात हो रहे हैं, तो ये साइफर ड्रामा तो अपनी मौत मर गया है। मिनट्स को चेंज कर दो, अपनी मर्जी से मिनट्स बना लो, इसके साथ खेलो, इसके साथ खिलवाड़ करो, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें इमरान खान भी जवाब दे, आजम खान भी जवाब दे है। आजम खान साहब ने एक्स पाकिस्तान लीव अप्लाई कर दिया, आप अंदाजा करें, मुल्क से भागना चाहता है। आजम खान की एक्स पाकिस्तान लीव एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने टर्न डाउन कर दिए और उनका नाम PNIL में डाल दिया गया है, और इस तरह मुल्क से भागने नहीं देंगे। एक FIA का नोटिस आया कि आके इमरान खान की हकीकत बताओ, तो ये मुल्क से भागने की कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब, हकीकी आज़ादी से मुझे याद आया यार, वो मिनिस्टर्स का जो लॉज होता है मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में, उसको तो आज़ाद कर दो मेरे भाई। अपनी अहलिया समेत फवाद चौधरी साहब आज भी हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर मिनिस्टर्स के लॉज में रिहाइश पजीर हैं। बड़ी मुश्किल हमने उनसे वजारत इतलात का गार्ड, कुक और स्वीपर आज़ाद करवाया है। तो हकीकी आज़ादी मार्च से पहले उस अपार्टमेंट को भी आज़ाद कर दें जहां आप रहते हैं। रोज़ आपको देखते हैं वॉक करते हुए वहां पे। हम तो शर्मो शर्मी कुछ कहते नहीं थे कि आप वॉक कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। 2 कुत्ते भी साथ होते हैं आपके, हम देखते हैं, रोज़ देखते हैं। तो मेहरबानी करके आप अब वजीर नहीं रहे और ना ही इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में दोबारा वजारत का ओहदा संभालने की कोई उम्मीद है,
تو حقیقی آزادی دلوانے عوام کو نکلیں، ہمارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہے اس کو تو آزاد کر دیں، یا نہیں کرنا آپ نے؟ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، کمروں میں ڈیلے ہیں، کمروں میں ترلا منت ہے، غیر آئینی مطالبات ہیں، اور باہر آ کے سینہ چوڑا کر کے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ منافقت سے بھرے لوگ ہیں۔ یہ ان سے بڑا قول و فعل کا تضاد کرنے والا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ اب آ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آنے والی آئیں گی، آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا، بہت کچھ ہے ابھی۔ اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ ود اے ہیوی ہارٹ ارشد شریف صاحب کو دیکھیں، سرکاری گاڑی میں سرکاری پروٹوکول افسر جو ہے، ایک ڈر خوف پیدا کیا گیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کے پی گورنمنٹ کا جو تھریٹ الرٹ ہے، جو لیٹر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ارشد شریف صاحب کو، اس کا سورس بتا دیں۔ سورس رپورٹ ہوتی ہے نا، کوئی کال انٹرسیپٹ ہو گئی، کہیں سے انفارمر نے اطلاع دے دی، کہیں سے کوئی چیز آ گئی، فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل NCMC، وفاقی وزارت داخلہ یا کسی اور ادارے کو، انٹیلیجنس بیورو بھی، کسی ادارے کو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی نہ اطلاعات موصول ہوئی، نہ تھریٹ الرٹ آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کے پی گورنمنٹ نے کہاں سے تھریٹ الرٹ جنریٹ کیا؟ خوف پیدا کیا پہلے کے پی گورنمنٹ نے، اس میں CM شریک جرم ہے، پھر سرکاری گاڑی پہ سرکاری افسر کے ذریعے بھگایا گیا۔ دبئی میں کس نے کہا کہ آپ دبئی چھوڑ کے کینیا چلے جائیں؟ کینیا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھے، کچھ اطلاعات ہیں وہ فارم ہاؤس کس کا ہے؟ خرم اور وقار نامی دونوں جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ سلمان اقبال صاحب کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ سلمان اقبال صاحب کا جو عملہ ہے اس کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ آپ نے جو خوف کی فضا پیدا کی اور ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، بے شمار صحافی ہیں، بے شمار اینکرز ہیں جو بڑی ڈٹ کے اور بڑی اگریسولی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، ارشد شریف سے بڑھ کے کرتے ہیں، وہ تو ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جو سازش تھی، اور آپ نے اس کا مورد الزام کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کی، جبکہ آپ کو پتا تھا، آپ نے خود تسلیم کیا اپنے منہ سے کہ ارشد شریف کو باہر میں نے بھجوایا ہے۔ سو یہ آپ کا کرنا ہے، آپ کے چیف منسٹر کا کرنا ہے، تھریٹ الرٹ جنریٹ کروا کے، پوری سہولت کاری کر کے، خوف کی فضا پیدا کر کے، اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک۔ آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ یہ 5 اگست کا جو آپ کا تھریٹ الرٹ ہے، یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دے عوام کو؟ تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب بیمار تو شیخ رشید ہو گئے، اللہ انہیں صحت دے۔ آپ کی صفوں میں اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہونے والے ہیں، ان کو بھی اللہ صحت دے۔ تو یہ بات نہیں بنی آج کی پریس کانفرنس۔ ہمارا تو خیال تھا کہ آئے ہیں، کوئی دفاع پیش کریں گے۔ آپ نے اپنی جگ ہسائی کروائی ہے، آپ نے آ کے سوائے جھوٹ اور مزید جھوٹ کے کوئی اپنے دفاع میں بھی بات نہیں کی، کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں۔ یہ جو منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے باہر نکلو اور لڑ جاؤ، مر جاؤ، اور اپنے بچے باہر ہیں۔ بلائے نا قاسم اور سلیمان خان کو، بلائیں آ کے لانگ مارچ کو لیڈ کریں، آگے لگیں۔ شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اور ادارہ جو دن رات قربانیاں دے رہا ہے، اس پہ جھوٹ، بہتان، پروپیگنڈا جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں، آج بھی سپاہی سالار کے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں اور ارشد شریف صاحب کو لے کے چل رہی ہیں۔ یہ کون سپانسر کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب، فیڈرل گورنمنٹ تو اس حوالے سے نہ تھریٹ الرٹ تھا اور اداروں سے ان کا رابطہ تھا ارشد شریف صاحب کا، آپ نے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے؟ تو یہ جب ہائیسٹ لیول پہ تحقیقات ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ اس پر ایک ہائی لیول کمیشن بھی بنائے گی اور اس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ کن افراد پر مشتمل ہوگا۔ اس تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ آپ دنیا سے جہاں سے انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ سے کروانا چاہتے ہیں، کروائیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانا چاہتے ہیں، کروائیں، مگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔
اور ارشد شریف کے قتل کے سہولت کار اور قاتل وہ قوم کے سامنے آ کے رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ اس ملک میں نہیں ملے گی. سنا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باپ بیٹا انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا. آج پورا دن کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. پتہ نہیں مونس علی صاحب دفتر بھی گئے کہ نہیں گئے. ٹویٹر خاموش ہے آج, ورنہ ٹویٹر پہ اکثر چٹکلے ضرور بھرتے تھے, چونٹیاں ضرور کاٹتے تھے. وہ کچھ چھپ کر روزہ رکھ لیا ہے اور پتہ نہیں چھپ کر روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. کل تو بڑکے مار رہے تھے کہ ہم اس لانگ مارچ کے ساتھ آئیں گے, گجرات میں فقید المثال استقبال ہوگا اور پوری سہولت کاری کریں گے, پولیس کی سپورٹ بھی دیں گے. تو سہولت کاری تو وہ کر رہے ہیں مگر پریشان ہیں. ان کا ایک آفٹر آل ایک سٹانس ہے. تو شاید وہ آج کے ایونٹس دیکھنے کے بعد اور حقیقت سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی شرم باقی اور غیرت باقی ہوئی تو شاید کھا جائیں. تو ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ وہ مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں, میں پچھلے جلسوں کو دیکھتا ہوں, میں پچھلے دھرنوں کو دیکھتا ہوں, الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے کو دیکھتا ہوں. مٹھی بھر لوگ جنہوں نے میرے پہ اور راجہ صاحب پہ بھی حملہ کیا, مٹھی بھر لوگ تھے. میں نے ریئیکٹ نہیں کیا, میں ریئیکٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تو موقع پہ لڑ سکتا تھا, مگر یہ ہماری تہذیب نہیں ہے, یہ ہمارا تمدن نہیں ہے. ہم نے صبر سے حوصلے کے ساتھ اس کو فیس کیا. تو دیکھیے اسلام آباد میں مکمل تیاری ہے. یہ بہت زیادہ بڑا کراؤڈ گیدر کرنے میں ناکام رہیں گے. سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناکام دھرنا اور ایک ناکام لانگ مارچ ہوگا. سر, جب سیاستدان اقتدار میں ہوتے ہیں تو فوج کی طریقے کرتے نہیں کرتے, اور جب اقتدار جاتا ہے تو فوج بری ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا پر اتنا بدتمیزی برتا ہے, اس کو لگام دی جائے گی, روکا جائے گا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں, تو حکومت کیا کوئی ارادہ رکھتی ہے ان کو گرفتار کرنے کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہو, سوشل میڈیا پہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ, کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, اور فوج کے ادارے کو متنازع بنانے سے گریز کرنا چاہیے, ہر صورت کرنا چاہیے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو شاید اپنا دفاع خود نہیں کرتا اور وہ ملک کا دفاع خود کرتا ہے, اس پر اس طرح کا کرٹیسزم کیا جائے, یہ ان کالڈ فار ہے. اور جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی, دیکھیے اس پہ انشاءاللہ ایف آئی اے متحرک ہے. بلو دا بیلٹ پروپیگنڈا, جھوٹ اور اداروں کے خلاف جھوٹی اور بہتان تراشی پر مبنی کیمپین چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا, اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. دیکھیے عمران خان صاحب, میں حیران ہوں, ارشد شریف صاحب کے جنازے پہ نہیں آئے اس ڈر سے. تو یہ دیکھیں اب کوئی بھی سرپرائز مل سکتا ہے, آئیں تو صحیح. سر جیسا کہ کل وہ فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ لاسٹ ٹائم تک ارشد شریف صاحب سے رابطہ تھا, تو انہوں نے موبائل سامنے رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا فورینسک کروانے کروا سکتے ہو, کیا حکومت اس حوالے سے کوئی کروائی گی؟ دیکھیے جب اس کی تحقیقات کا آغاز ہوگا تو فیصل واڈا صاحب کو شامل تفتیش بھی کیا جائے گا, اور ان کے موبائل کا فورینسک بھی کرایا جائے گا, اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف مرحوم کو, شہید کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا, اور اس سازش کے تانے بانے بنے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے ان کو آج جو ہے وہ دنیا فانی سے جو ہے انہوں نے رخصت کیا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی تحقیقات لازمی ہیں, اور یہ بالکل کرایا جائے گا. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے, فواد چودھری کو بھی تحفہ مل رہا ہے, وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. فورن آفس کا جو سیکٹری ہے, فورن سیکٹری, اس کو بھی تحفہ مل رہا ہے, وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. ہیڈ آف ڈیلیگیشن کو تحفہ ہے ہی نہیں. یا تو انہوں نے کہا کہ اتنا کمینہ آدمی ہے تحفے بیچ دیتا ہے, اس کو تحفہ نہ دو. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ آپ آئے, آپ نے چھپا لیا, کنسیل کیا, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر رہی ہے, اور اس میں
کال اپ نوٹس بھی دیے جائیں گے, تحقیقات بھی کی جائیں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان تحفوں کی 2019 کے بعد جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے مالیت 2 ارب سے اوپر کی ہے. یہ ایف آئی اے کی انکوائری کا آغاز ہوگا اور اس کے مطابق قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی.